میں نے اسی لیے منتخب کیا ہے اس ٹاپک پر بولنے کے لیے، کیونکہ ابھی آپ لوگ شاید دیکھ رہے ہوں گے کہ 1 جنوری کو سن 2022 کی پہلے دن جو ہے 1 جنوری کو، بلکہ یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا، کچھ مسلم لڑکیوں کے، عورتوں کے فوٹو، ان کی گندی فوٹو کسی ویب سائٹ یا ایک ایپ بنایا گیا، ایپ سوشل میڈیا کے ذریعے وہاں پر وہ تصویریں ڈالی گئی، اور اسی کو ابھی جو پکڑا گیا 100 مسلم عورتیں اور لڑکیوں کے فوٹوز اس ایپ کے ذریعے اس کو بدنام کرنے اور اس کو نیلام کرنے کی، اس کو بیچنے کی، اس کی قیمت لگائی گئی، اس کا نام دیا گیا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا اس ایپ کا نام، جو لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں وہاں پر بلی بائی ایپ، سلی ڈیل پہلے ہی سن 2021 کے جولائی میں وہ لیک ہوا تھا، اور ابھی جو ایپ پکڑا گیا، باضابطہ ایپ بناتے ہیں اور اسی ایپ اور ویب سائٹ کے ذریعے سے کچھ عورتوں کو، ان عورتوں کو جو سماج کے لیے اچھا کر رہی ہیں، ان عورتوں کو جو برائی کے خلاف آواز بلند کر رہی ہیں، ان عورتوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ 100 عورتیں ٹارگیٹڈ ہیں، اور وہ 100 عورت ہندو نہیں، مسلم عورت، وہ 100 عورت وہ ہیں یا تو وہ پڑھائی کر رہی ہیں، یا تو وہ صحافی ہیں، مطلب میڈیا کرمی ہیں، وہ آواز بلند کرتی ہیں کسی غلط میٹر پر، تو انہی کو ٹارچر کرنے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے صرف چن کر مسلم عورتوں کو ان کی تصویر لے کر، ان کی تصویر کا غلط استعمال کر کے ڈیل آف دا ڈے، یعنی اس کی تصویر ہے یہ، اس کی قیمت اتنی ہے، یعنی ان کی عزت کا اور ان کی پرائیویسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہمارے بھارت میں سن 2021 کے 4 جولائی سے یہ چل رہا، اور ابھی 1 جنوری سے ایک بلی بائی ایپ پکڑا گیا باضابطہ، وہ ایک بہت کم عمر کا لڑکا، وشال جھا نام ہے، 21 سال کا جوان، جو اس کا ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا، وہ بنگلور آسام کا شاید ہے، وہ بنگلور کا یا آسام سے پکڑا گیا، اور ان 100 عورتوں میں صرف مسلم عورتیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نوجوان وشال جھا، ایک نوجوان لڑکا، پڑھائی کرنے والا، شاید انجینئرنگ کا ایک اسٹوڈنٹ، اور اس کے ساتھ ایک عورت شویتا سنگھ نام کر کے، اور انہوں نے 100 عورتوں کی تصویر کو، ان کے شاید پرسنل پارٹس کو، پرائیویٹ پارٹس کے بھی اس طرح سے ایڈٹ وغیرہ کر کے ان کی قیمت فکس کی گئی۔ نجیب جو گم ہو گیا، جس کی ہتیا کر دی گئی، شاید اس کی ماں کا بھی نام، بوڑھی عورتوں کا نام، بچیوں کا نام پریشان کرنے کے لیے کہ یہ وہ عورت ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اناپ شناپ بکتے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ جو لوگ صرف ٹرکوں پر لکھ دیتے ہیں نا کہ بیٹی کو بچاؤ، بیٹی کو پڑھاؤ، صرف دیواروں پر لکھ دیتے۔ 4 جولائی سن 2021 میں جب یہ معاملہ اوپر اٹھا، جب سماج کی بیٹی کی پرائیویٹ ان کی فوٹوز کو لیک کیا گیا، تو اسی وقت جب FIR ہوا تو اس پر مجرموں کو پکڑ کر جیل ہونا چاہیے، لیکن نہیں کیا گیا، چھوڑ دیا گیا انہیں گھومنے کے لیے کہ تم اور کرو۔
یہ 1 جنوری سن 2022 سے بلی بائی ایپ کے ذریعے سے ڈیل کیا جاتا ہے، اور عورتوں، سماج کی مسلم عورتوں کے فوٹوز اور ان کی نیلامی کی جاتی اس ویب سائٹ کے ذریعے سے۔ اور وہ لوگ کہاں ہیں اتھارٹی، لیگل اتھارٹیز، کہاں ہے لا اینڈ آرڈر؟ عورت کی عزت کی بات کرتے ہو، عورت کے سمان کی بات کرتے ہو، اسلام کے پلیٹ فارم پر آئیے، عورت کو وہ سمان دیا گیا، عورت کو وہ عزت دی گئی کہ آج تک وہ عزت نہیں دی گئی کسی کمیونٹی کے ذریعے یا کسی مذہب کے ذریعے سے۔ کرسچن عورت جو چرچ میں چلی جائے، جو عورت، جو بچی اور اپنے آپ کو قربان کر دے اور شادی نہ کرے، وہ چرچ میں اپنے آپ کو حوالے کر دے، شادی نہ کرے، اور اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے جو اپنی جوانی وقف کر دے، کرسچن کے اندر سب سے زیادہ اہمیت اس عورت کو، اس بچی کو دی جاتی، جو کہ غلط ہے۔ اللہ نے ان کے اندر بھی کچھ خواہشیں رکھی ہے، اس عورت کے اندر بھی، اس بچی کے اندر بھی۔ یہ کیسا نظام ہے کہ چرچ کے خدمت کے لیے آپ اپنی جوانی قربان کر دو، اور اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو، اپنے علماء کو خوش کرنے کے لیے۔ کرسچن کے اندر یہ نظام آج بھی ہے۔ اس عورت کو بہت عزت دی جاتی ہے جو اپنے آپ کو سسٹر بنا لیتی، جو اپنے آپ کو اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے، اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے۔ کرسچن کے اندر ان کو عزت کی نگاہ اور ان کو سمان دیا جاتا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیو، اسلام نے عورت کو جو مقام دیا، محمد الرسول اللہ کے زمانے میں اسی طریقے سے عورتوں کو بدنام کیا، غلط نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں محمد الرسول اللہ جس معاشرے میں تھے، جس سماج میں تھے، بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو ان بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بے شرمی کی وجہ سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ کہلانا پڑے کہ میں فلاں کی، میرے گھر پہ کوئی بچی پیدا ہوئی ہے۔ خاموش رہتے تھے۔ لڑکا پیدا ہوتا تو ڈھول بجاتے تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ بچی پیدا ہوتی کسی کے گھر میں تو وہ آدمی، اس کے منہ میں 12 بج جاتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے پوری دنیا کا غم اور پوری دنیا کی پریشانی اس کے سر پر آ کر پڑ گئی۔ یہ نظام تب تھا۔ محمد الرسول اللہ نے اس غلط کنسپٹ کو ختم کیا، ہٹایا، اور کہا کہ یہ عورت ہے، یہ تمہاری بیٹی ہے، یہ کسی کی بہن ہے۔ انسان کی ضرورت انہی عورتوں سے پوری ہوگی۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، اداس رہتے تھے، بائیں پسلی سے تب اما حوا علیہ السلام کو پیدا کیا جاتا۔ Allah created the first man, his name was Adam alayhi salam, and the second woman, her name Amma Hawwa alayhi salam, اما حوا کو پیدا کیا۔ اور اس دنیا کا نظام صرف مردوں پر نربھر نہیں رہ سکتا، آگے یہ دنیا نہیں چل سکتی۔ عورت اس ورلڈ کی انٹیگرل پارٹ ہے، جزء لا ينفک ہے۔ عورت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ان کو سمان ہونی چاہیے، ان کو عزت ملنی چاہیے۔ ماں ہے تو ماں کی جیسی عزت دیجیے، اگر بیٹی ہے تو بیٹی کی طرح عزت دیجیے، اگر بہن ہے تو بہن کی طرح عزت دیجیے، اگر بیوی ہے تو بیوی کی طرح عزت دیجیے۔ کسی بھی طرح سے ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کی پرمیشن دنیا کی کسی بھی انسان کو نہیں۔ چائنا چلے جائیے آپ، چائنا جہاں ناستک لوگ بستے and they don't believe in one God, in any God. The right now ابھی کے ٹائم پہ چائنا، جہاں کے ہم لوگ بہت ساری چیزیں یوز کرتے ہیں، چائنیز موبائل یوز کرتے ہیں، چائنا کا ماسک یوز کرتے ہیں، بہت سارے گاڑیوں میں پارٹ سکتے چائنا کے وہ یوز کرتے، استعمال کرتے ہیں۔ وہ چائنا عورت کو
کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ کہتے ہیں کہ عورت تو جناب عیش کی چیز ہے، عورت کو ڈانس کلب میں، ہوٹلوں میں استعمال کیجئے اور ان کو چھوڑ دیجئے، یا عورت کے ساتھ عیاشی کیجئے، ان کو ختم کر دیجئے۔